گڑبڑ کہاں آتی ہے؟ جہاں آپ کو عقیدت ہو. عقیدت اس محبت کو کہتے ہیں جو کسی کی بزرگی کی وجہ سے ہو رہی ہو. یہاں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگ اس عقیدت میں گمراہ بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی نا تو آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو کہے گا صحیح کہے گا. جیسے پھونکوں والی سرکار, لوگوں کو عقیدت ہو گئی نا, اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھونکوں والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہاسپٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی؟ تو کامن سینس کی بات ہے نا بھائی. اتنے معذور آ رہے ہیں بائکوں سے گرنے والے, آپ ایک سلنڈر میں پھونک بھر کے دے دیں, ہم اسی سلنڈر سے لوگوں کو اسپرے کرتے رہیں گے, ٹانگیں صحیح ہوتی رہیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. بس لوگوں نے فرض کر لیا پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ, اب پہنچی بھی ہے تو جو مرضی جھوٹ بولتی رہے سرکار, بکواس کرتی رہے, الو بناتی رہے, لوگ نہیں پیچھے ہٹنے والے. وہ آیا تھا نا کہ کوئی عراقی آیا تھا کچھ دن پہلے, وہ پھونکو لگا کے بڑی اس کی تعریف ہے, جی پھونک لگاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا 2 نمبر آدمی ہے. کہہ رہے نہیں حضرت آپ کو کیا پتا. تو میں نے کہا بھائی کون سی کرامت کی قسم ہے؟ کرامت کا صدور کبھی کبھار کسی سے ہو جاتا ہے, وہ بھی بزرگ ہو. یہ تو آیا کرامت سینٹر کھولا ہوا ہے اس نے تو پورا, تو کرامت سینٹر کھول لیا اس نے بھائی پورا. تو اتنی کرامتیں تو قرآن میں اہل اللہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں جی. ہر ایک کوئی ٹھیک کرتا جا رہا ہے اور جو مسئلہ ہو اس کا حل اس کے پاس موجود ہے. لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ متاثر تھے, اس کے بعد جب بھاگا ہے تو پتا چلا کہ یہ بھی ڈرامہ تھا. تو یہ عقیدت ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. اللہ کرے بیوی کو شوہر سے عقیدت ہو جائے, کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. محبت تو کرتی, عقیدت نہیں. عقیدت کا مطلب کہ بھائی بس محبت ہے, میرے بچوں کا باپ ہے, زیادہ بزرگ نہیں مانتی اس کو کہ جی عقیدت میں پاگل ہو جائے کہ میرے بہت میاں بہت اچھے بچے کیا ہیں. بھائی محبت ہے مجھے, میرے بچوں کا باپ ہے, گیس بجلی کا بل دے دیتا ہے, بہت اچھا آدمی ہے. محبت ہے اس وجہ سے, بیوہ نہیں ہونا چاہتی, طلاق بھی نہیں چاہتی. عقیدت نہیں ہوتی ہے. عقیدت کس سے ہوتی ہے؟ علماء سے, بزرگوں سے, مذہبی رہنماؤں سے. اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے, اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر 2 نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے عقیدت بہت محبت کر لو جس سے چاہو, اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو, لیکن اس میں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے. عقیدت کرنے سے پہلے نا, کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے, اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو, پرکھو اس کو 20 طریقے سے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا, یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے, بزرگ بنا لینا کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا. کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں, لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا ہوا ہوتا ہے نا. رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگ و دو نہ کیا کرو, لیکن کسی بزرگ سے بیعت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو, اس کو پرکھا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ بیعت ہوتے ہیں نا, فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا, اس سے اصلاح لے رہا ہوں, یہ بہت مبارک عمل ہے, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہو وہ 2 نمبر آدمی نہ ہو, وہ کیا ہو؟ وہ 1 نمبر ہو. اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو. 4 چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے. 4 میں سے ایک شرط بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی نا, وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو. میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں, اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, یہ بات بیچ میں آ گئی نا. دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو, بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جس سے روحانی علاج کرایا جائے. روحانی کا مطلب وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں, وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے, گناہوں سے نفرت ہو جائے. کبھی گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے.
صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے, دولت کی محبت نکل جائے, شہرت کی محبت نکل جائے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے, جنت کی لالچ پیدا ہو جائے, جہنم کا خوف پیدا ہو جائے, سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے. اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتے ہیں, روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے, روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا مطلب؟ یزکیہم, نبی کا کام ہے ان کا تزکیہ کرنا, ان کو گناہوں سے پاک کرنا, توبہ کروانا ان سے, عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے. تو یہ روحانی. تو نبی کے بعد صحابہ روحانی معالج تھے, تابعین کے, تابعین کے بعد تابعین, تبع تابعین کے لیے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا رہے. یہ جو 4 سلسلے ہیں نا, نقش بندی, قادری, سہراوردی اور چشتی, یہ چاروں سلسلے اسی کی کڑی ہیں ایک, کہ باقاعدہ پھر اہل اللہ نے, اللہ والوں نے اس کو باقاعدہ ایک مرتب کیا, اس کو ایک نظام بنایا. جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا نا, فقی مسائل, لیکن اس بکھرے ہوئے کام کو فقہا نے سمیٹ کے 4 سلسلوں میں بند کر دیا. حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, چاروں برحق ہیں. تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا, جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے, یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے, یہ بھی بکھرا ہوا تھا. تو یہ 4 سلسلوں میں کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. چشتی, قادری, سہراوردی اور نقش بندی, اس میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب جیسے یہ جو 4 سلسلے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اس میں بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں, لیکن بدعتی بھی گزرے ہیں. تو ایسے ہی یہ 4 تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے, مگر 2 نمبر بھی گزرے ہیں. کیونکہ فوراً لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلاں 2 نمبر تھا. بھائی 2 نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا. تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے نا, جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے, میجورٹی انہی 4 سلسلوں میں سے کسی میں سے تعلق نظر آئے گا آپ کو. یہ کس کے لیے؟ روحانی علاج. اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں, دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے قائل ہیں, لہذا آئیے چڑیل ہم سے بھگوائیے. وہ روحانی علاج نہیں.